ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ توبہ کا کچھ حصہ تقریباً نصف کے قریب اور سورہ یونس ہماری تراویح کے اندر مکمل ہوئی۔ سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے جہاں 11ویں پارے میں آغاز کیا یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، تو آپ یہ دیکھیے کہ اس میں اللہ رب العزت نے چونکہ منافقین کے احوال کو زیادہ بیان کیا تھا، اور رئیس المنافقین جو منافقوں کا سردار کہلاتا ہے، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم پہ تنقید کی، آپ کی زوجہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تنقید کی، پھر آپ کے صحابہ پہ تنقید کی، اور وہ ہر موقع پر صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پست کرنے کی کوشش کرتا تھا جب بھی اس کو موقع ملتا، یہاں تک کہ وہ تبوک کی واپسی پر کہنے لگا کہ ہم عزت والے، نعوذ باللہ صحابہ کے بارے میں کہا کہ ان کو ذلیل کہا کہ ان کو ہم مدینے سے جا کر نکال دیں گے۔ اللہ نے قرآن میں سورہ منافقون کو نازل کر دیا اور اس کی ہر بات کو عیاں کر دیا۔ اب یہ اتنا بدبخت آدمی تھا کہ جو صحابہ پہ ہٹ کرتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج اور اہل بیت پر ہٹ کرتا تھا۔ جب یہ مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹے جو مخلص مسلم تھے، مومن تھے، عبداللہ ان کا بھی نام تھا، ان سے کہنے لگا بیٹا میں مر رہا ہوں، میں نے بہت زیادہ غلطیاں کی ہیں اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف دی ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ میرے کفن میں نبی علیہ السلام کا کرتا استعمال ہو اور میرا جنازہ سرکار دو عالم خود پڑھائیں۔ اب آپ سوچئے کہ اگر کوئی بندہ جس کا جنازہ سرکار مدینہ پڑھا دیں، جس کو کفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مل جائے تو وہ بخشا جائے گا یا نہیں بخشا جائے گا؟ لیکن ایک بات یاد رکھنا، جو صحابہ اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، جو صحابہ میں سے کسی ایک صحابی سے دل میں کینہ رکھتا ہے، وہ جتنا ہی چاہے اعلیٰ لباس کسی بزرگ کا پہن لے، یہاں تک کہ رسول اللہ کا کرتا پہن لے، اللہ اس کی مغفرت نہیں کرے گا جب تک اندر سے صحابہ سے محبت نہیں کرے گا۔ اب یہ آیا اس کا بیٹا، یا رسول اللہ اپنا کرتا دے دیں، یا رسول اللہ جنازہ پڑھا دیں، آپ بتائیں کیا کریں گے؟ حضور علیہ السلام نے کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا کرتا یہ لے لو، اس کو دے دو، اگر اس کرتے کی وجہ سے اللہ اسے معاف کرتا ہے تو میں رحمت للعالمین چاہتا یہ ہوں کہ میرا ہر امتی جنت میں چلا جائے، اگر میرے جنازہ پڑھانے سے اللہ اس کو بخش دیتا ہے تو میں اس کے لیے استغفار کر دوں گا۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اس بدبخت کو آپ جانتے ہیں، مدینہ کا بچہ بچہ جانتا ہے، یہ آپ سے بغض رکھتا ہے، آپ کے صحابہ سے بغض رکھتا ہے، اور یا رسول اللہ آپ کو پتہ نہیں، ترمذی شریف کے اندر وہ حدیث موجود ہے کہ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کو پتہ نہیں، ایک بندے کا جنازہ آپ نے اس لیے چھوڑ دیا تھا، آپ پیچھے آ گئے تھے مصلی سے، جب آپ نے پوچھا تھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ فلاں ابن فلاں کا ہے۔ حضور نے فرمایا صحابہ اس کا جنازہ تم پڑھ لو، میں محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ پوچھا گیا رحمت للعالمین آپ تو اتنا پیار کرنے والے ہیں امت سے، آپ جنازہ کیوں نہیں پڑھائیں گے؟ آپ نے فرمایا انہو کان یبغض عثمانہ، یہ بندہ میرے عثمان سے بغض رکھتا ہے، میں محمد صحابہ سے بغض رکھنے والوں کا جنازہ نہیں پڑھاتا، جو نبی صحابہ سے بغض رکھنے والوں کا جنازہ نہیں پڑھاتا، آپ اس کا جنازہ کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ اس کا جنازہ چھوڑ دیں، جو صحابہ سے پیار کرے گا ہم اس سے پیار کریں گے، جو اہل بیت سے پیار کرے گا ہم اس سے پیار کریں گے۔ یہاں سرکار مدینہ کھڑے ہو گئے، عمر رستے میں آ گئے، یا رسول اللہ آپ اس کا جنازہ پڑھائیں گے؟ وہ ایسا بدبخت ہے۔ آپ نے فرمایا عمر ہٹ جا، شاید میرے استغفار سے اللہ اسے بخش دے۔ اللہ نے قرآن کی آیات نازل فرما دی سورہ توبہ کے اندر، جو 10ویں پارے کے آخر میں 2 رکوع چھوڑ کے آخری آیت استغفر لہم،
او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم، میرے پیغمبر آپ ایک بار نہیں 70 بار بھی اس کے لیے استغفار کریں، میں اللہ اعلان کرتا ہوں میں اس کو نہیں بخشوں گا۔ میں اس کو کیا گناہ کیا ہے؟ اس نے تہجد چھوڑی ہے، نماز چھوڑی ہے، روزہ چھوڑا ہے، حج چھوڑا ہے، زکوٰۃ چھوڑی ہے؟ نہیں، زکوٰۃ بھی دیتا تھا، حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھتا تھا اور جہاد بھی کرتا تھا اور تہجد بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، صدقہ خیرات بھی کرتا تھا، حلیہ بھی داڑھی اور پگڑی سے مزین تھا، لیکن دل میں بغض صحابہ تھا۔ اللہ نے عرش سے اعلان کیا فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، جو ایک صحابی سے بھی بغض رکھے گا، میں اور سیدہ عائشہ سے بغض رکھے گا، ازواج مطہرات سے بغض رکھے گا، میں عرش والا کہتا ہوں میں نہیں بخشوں گا۔ استغفار چاہے محمد عربی ہی کیوں نہ کریں، استغفار چاہے سرکار دو عالم ہی کیوں نہ کرے، آگے اللہ نے مزید سخت قانون پاس کر دیا۔ اللہ کا قانون ہے، کوئی پوچھ سکتا ہے، پہلے کہا استغفر لہم، اگلے رکوع میں کیا کہا؟ فلا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری، میرے پیغمبر قیامت تک یہ اصول سن لیں، آج کے بعد جو صحابہ کا دشمن ہوگا، جو اہل بیت کا دشمن ہوگا، وہ مر جائے گا، آپ نے اس کی قبر پہ کھڑے نہیں ہونا، آپ نے اس کی جنازہ نہیں پڑھانا، آپ نے اس کے لیے استغفار تو دور کی بات ہے، اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر خالی آپ نے سکوت بھی اختیار نہیں کرنا، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے جو صحابہ کا نہیں ہے کوئی بھی اس کا نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے۔ اب یہ قانون کس کا ہے؟ اللہ کا۔ یہ اللہ نے بنا دیا ہے سورہ توبہ میں، بسم اللہ نہیں ہے اس کے شروع میں، تاکہ اللہ کی رحمت ملے گی نہیں اس کو۔ کوئی کہے جی اللہ اتنا سختی کر رہا ہے، اللہ نے اپنا قانون بنایا ہے، اللہ کا قانون ہے۔ آپ نبیوں کی عصمت پہ آپ بات کریں گے کہ نبی پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، کوئی کہ نہیں معصوم ہوتے تو نبوت پہ شک آ جائے گا۔ صحابہ کی ذات پہ جو تنقید کرے گا، قرآن و حدیث پہ شک آ جائے گا۔ اللہ نے صحابہ کو بھی محفوظ کر دیا، انبیاء کو بھی محفوظ کر دیا۔ پھر آگے آپ دیکھیے، اس کے بعد آخر میں سورہ توبہ شروع ہوتی ہے، سورہ 11واں پارہ شروع ہوتا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کوئی بندہ آپ کے سامنے اشکال کر سکتا ہے کہ جی فتح مکہ سے پہلے کچھ مسلمان ہوئے تھے اور کچھ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ یاد رکھیے گا، جو یہ جملہ آج کے دور میں میڈیا میں اتنا بھی کہے کہ ایک صحابہ کی قسم ہے جو فتح مکہ سے پہلے، ایک وہ ہے جو بعد میں مسلمان ہوئے، جب اتنی بات کرے تو آپ اس کو چینل کو بند کر دیں، آپ اس کی تقریر کو بند کر دیں، آپ اس منحوس کے چہرے کو بھی نہ دیکھیں جو صحابہ میں تقسیم کر رہا ہے اور اپنی بزرگی اور اپنا علم اور اپنا جو ہے وہ علامیت بتا رہا ہے کہ دیکھو ایک فتح مکہ سے پہلے ہیں ایک بعد میں ہیں، تم بتاؤ تو صحیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ موتا کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے اندر فتح مکہ کے بعد والوں کو بھی جہاد کرایا۔ کیا قرآن نے ان کو بھی جنت کی بشارت نہیں دی؟ حضور علیہ السلام کا قرآن جب اترتا ہے تو یہ دونوں کی تقسیم کرتا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان۔ ایک مہاجر ہیں، ایک انصار ہیں، مکے سے جانے والے مہاجر، مدینے میں ساتھ دینے والے، خدمت کرنے والے انصار، والذین اتبعوہم فتح مکہ کے بعد اسلام لانے والے، والذین اتبعوہم باحسان وہ اچھے طریقے سے کلمہ پڑھ کے اتباع کرنے والے، ابو بکر کی، عمر کی، عثمان کی، علی کی، بدری صحابہ کی۔ اللہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ سارے مجھ سے بھی راضی ہو گئے۔ اب بتائیں اللہ ان سب سے راضی، چینل والا نہیں راضی، اینکر نہیں راضی، ذاکر نہیں راضی، علامہ نہیں راضی، نہ راضی ہو
اللہ نے کہا فتح مکہ سے پہلوں سے بھی میں راضی، بعد والوں سے بھی میں، اور آگے اللہ نے خود کہا اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا، ان کے لیے میں وعدہ کرتا ہوں جنت ہے جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، اور تو بغض رکھنے کی وجہ سے دوزخ سے دیکھے گا۔ اس لیے صحابہ کے بارے میں اگلی آیت فرمایا، اس سے آگے آیتیں ہی بے شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے مشرک جو عقیدہ شرک رکھتا ہے اللہ اس کی بخشش نہیں کرتا۔ حضور کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، حضور نے کہا چچا ایک بار کان میں پڑھ لے، ایک بار آہستہ سے پڑھ لے، میں گواہی دے دوں گا۔ آپ نے نہیں پڑھا، ابو جہل آپ کو دیکھ دیکھ کے کہتا رہا کہ نہ پڑھنا، خوف آ گیا تجھے، ڈر گیا ہے تو۔ اب آج بھی بوڑھے لوگوں کو، آپ دیہاتیوں کو دیکھیں، وہ اپنے عقیدے پہ ڈٹے رہتے ہیں، توحید کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن باپ دادا کی باتوں کو نہیں چھوڑتے۔ آج کے بوڑھوں کا یہ حال ہے، 1400 سال پہلے بوڑھوں کا کیا حال ہوگا جو نجدی اور مکے کے رہنے والے پہاڑوں کے بوڑھے ہوں۔ اس نے کہا کہ نہیں پڑھتا بھتیجے، مانتا تجھے ضرور ہوں، تجھے میں مدد بھی کرتا ہوں، لیکن کیا کروں، لوگ بزدل کہیں گے۔ انتقال ہو گیا، حضور نے فرمایا چلو میں دعا کرتا ہوں شاید اللہ معاف کر دے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، اللہ نے کہا نہیں میرے نبی، یہ زیب دیتا ہی نہیں آپ کو کہ آپ کسی مشرک کے لیے دعا کریں، چاہے اولی قربا، چاہے وہ آپ کا سگا ہی کیوں نہ ہو۔ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ، اس سے پہلے بھی تو ابراہیم اپنے والد کے لیے استغفار کر چکے ہیں، میں نے نہیں بخشا، میں نے کہہ دیا جو مشرک ہو کے مرے گا چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو وہ جائے گا دوزخ میں، وہ نہیں جنت میں استغفار نہیں کر سکتے۔ پھر آگے غزوہ بدر میں، اگلے رکوع میں غزوہ بدر میں قیدی بن کر آئے 70 آدمی کافروں کے، عباس بھی تھے ان میں، اور اسی لیے حضور نے اپنا کرتا دیا تھا عبداللہ منافق کو کہ اس نے اپنا کرتا عباس کو دیا تھا بدر میں۔ حضور کے چچا لمبا قد تھا، جب قیدی بن کر آئے ہاتھ اس طرح بندھے ہوئے تھے تو حضور نے دیکھا ان کے پاس لباس نہیں ہے، وہ قیدی لباس تو میلا ہو چکا ہے۔ حضور نے کہا کون دے گا، ساروں کے ان کو چھوٹے آئے۔ عبداللہ بن ابی سلول جو تھا اس کا کرتا لمبا تھا، وہ پہنتے ہی پورا آ گیا۔ حضور نے اپنا کرتا اس اپنے جو ان کا احسان تھا ادا کرتے ہوئے دیا تھا۔ تو عباس آئے، دیگر آئے 70۔ حضور نے کہا صحابہ بتاؤ کیا کریں، مشورہ دو۔ ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ ان سے فدیہ لیں، ان کو چھوڑ دیں۔ اور ایک صحابی عمر کہنے لگے یا رسول اللہ ان سب کو مار دیں، یہ آگے پھر تیار ہو کر آئیں گے اور بڑا جتھا لائیں گے، آپ ہر ایک کا رشتہ دار اس کے حوالے کر دیں، میرا ماموں قید ہے میرے حوالے کریں، میں اپنے ماموں کی گردن اتاروں گا، آپ عباس کی گردن اتاریں، ابو بکر اپنے بیٹے عبد الرحمن گرفتار ہوئے ان کی گردن کاٹیں۔ ہر صحابی اپنے رشتہ دار کو اللہ کے لیے قیدی کو مارے تاکہ یہ دوبارہ تقویت نہ پکڑیں۔ حضور علیہ السلام لرز گئے، عباس کی گردن کون کاٹے، اور حضور علیہ السلام کے چچا ہیں، بنو عباس بھی تو چلنی تھی آگے، تو ایک 800 سال حکومت چلنی تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے کہا ابو بکر آپ کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ فدیہ لے لیں۔ صحابہ سے پوچھا، صحابہ سمجھ گئے حضور کے چچا ہیں اور حضور کا چہرہ بتا رہا ہے کہ حضور نرمی چاہتے ہیں۔ حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا تو فیصلہ کر دیا کہ فدیہ لو اور چھوڑ دو۔ اللہ نے قرآن اتارا، اللہ نے قرآن پاک کی آیت اتار دی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی یہ آپ کو بہتر نہیں تھا، یہ سورۃ توبہ کی آیات، کہ آپ ان کو جو ہے معاف کر دیں جب تک حتی یسخن فی الارض، جب تک ان کا خون نہ بہایا جاتا اللہ کو مزہ نہ آتا، اللہ خوش نہ ہوتا، لیکن چونکہ آپ نے مشورہ کر لیا صحابہ سے اس لیے آیا ہوا عذاب ہم نے واپس لے گئے، ورنہ اس بات پہ اللہ بھی چاہتا یہ تھا جو عمر کا فیصلہ ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کی منشا کو عرش والا تائید کر رہا ہے، حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الحیات الدنیا واللہ یرید الآخرہ، فرمایا آپ دنیا چاہتے ہیں، دنیا کا فدیہ، اللہ چاہتا ہے کہ ان کو آخرت کی طرف بھیجا جائے، پھر اللہ آپ کے دشمنوں کو انجام تک پہنچائے۔ تو آپ یہ دیکھیے، پھر اس کے بعد اس کی آخری 2 آیتیں بڑی مجرب ہیں، بڑی مجرب۔ آج میں آپ کو بڑی اہم چیز بتا رہا ہوں۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا
کہ جو بندہ سورہ توبہ کی آخری دو آیتیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، لمبی زندگی چاہتے ہیں؟ کون چاہتا ہے لمبی زندگی ملے؟ سارے چاہتے ہیں، کم از کم 300-400 سال تو ملنی چاہیے نا۔ میں آپ کو نسخہ ایسا بتاؤں گا کہ آپ کو 300-400 سال بھی مل سکتی ہے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ بندہ 100 سال کے بعد موت خود مانگتا ہے، ارض العمر کو چلا جاتا ہے نا دوبارہ واپس۔ لیکن یہ عمل ایسا دے رہا ہوں کہ علامہ دمیری نے کہا جو بندہ ان 2 آیتوں کو روزانہ پڑھ لیا کرے گا اس دن اسے موت نہیں آئے گی، اس دن اس پہ ڈاکو حملہ نہیں کریں گے، اس دن اس پر جو ہے کوئی آفت بیماری نہیں مسلط ہوگی، اس دن کوئی جن جادو اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اب ایک اللہ والے تھے، علامہ دمیری واقعہ لکھ رہے ہیں حیات الحیوان کے اندر کہ ایک اللہ والے کی عمر ہو گئی 70 سال۔ اچھا جتنی عمر بڑھتی ہے نا اتنا ہی وہ موت سے ڈرتا ہے۔ اتنا میں ایک مرتبہ 1995 کی بات ہے گجرانوالہ میں جمعہ پڑھایا، میں ذرا زیادہ جوشیلی تقریریں اس وقت کرتا تھا تو ذرا جنون تھا ذرا، تو میں نے موت پہ جذباتی تقریر کی، تو وہ جتنے بابے بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے بعد میں ناراض ہو گئے۔ وہ جمعے میں جتنے بزرگ تھے نا وہ کہنے لگے وہ جی مولوی صاحب تو ہمیں مارنے پہ ہی آئے ہوئے ہیں۔ بندہ جتنا بڑا ہوتا جاتا ہے ایج میں، نوجوان اس لیے کہتے ہیں نا وہ جنون جو ہوتی ہے، جوانی ہوتی ہے، مستانی ہوتی ہے، وہ موت سے ڈرتا نہیں ہے، وہ ہر جگہ، اسی لیے جماعتیں تنظیمیں بھی نوجوانوں کو استعمال کرتی ہیں اور وہ انہیں کو اپنا اعلیٰ کار بناتی ہیں۔ جب بندہ تھوڑا سا 30-32 سال کا ہو جاتا ہے تو میچور ہو جاتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سارا کچھ کھیل تماشا ہے، ہمیں اپنی روٹی کمانی ہے اور اپنا ہی اللہ اللہ کرنا ہے، نہ قبر میں کوئی کام آئے گا اور نہ دنیا میں کوئی ہمیں کما کے دے گا۔ تو یہ چھوٹی عمر کے لوگ ہمیشہ تنظیموں کے، تحریکوں کے، جماعتوں کے اعلیٰ کار بنتے ہیں اور وہ جنونی کارکن ہوتے ہیں، جذباتی کارکن۔ اور پھر وہ آپ دیکھیے کہ وہ بزرگ کہنے لگے 70 سال کے ہو گئے تو کہنے لگے کہ موت سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ تو اللہ والے ایک ان کے مرشد تھے، انہوں نے کہا کہ آپ یہ 2 آیتیں پڑھا کریں۔ انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے پڑھنی شروع کر دی، انہوں نے روز پڑھا، یاد کرتے 70 سال سے 80، 90، 100، 110، 120، 130، 140 سال عمر ہو گئی، اور اتنے یوں ہو گئے کہ چلنا بھی مشکل ہو گیا، لیکن موت نہیں آ رہی تھی۔ اب وہ کھانا بھی مشکل، ہضم کرنا بھی مشکل، باتھ روم جانا بھی مشکل، چلنا پھرنا ہر چیز میں محتاجی۔ ایسی عمر سے ہمارے نبی نے پناہ مانگی ہے، ارذل عمر سے۔ تو اب وہ جب بالکل یوں ہو گئے تو ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ سے فرمانے لگے یا رسول اللہ میں کب آپ کے پاس آؤں گا؟ حضور نے فرمایا لقد جاءکم، چھوڑ دے کل آ جائے گا۔ تو وہ پڑھ رہا ہے جو میری صفات اللہ نے 2 اپنی صفات مجھے دے کر یہاں بیان کی ہیں، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو مجھے یاد کرتا ہے، اللہ کو بھی یاد کرتا ہے، اور یہ 2 آیتیں پڑھتا ہے، یہ جس دن چھوڑے گا اسی دن تو میرے پاس آ جائے گا۔ انہوں نے اس دن چھوڑا، اسی دن موت آ گئی۔ تو آپ یہ 2 آیتیں اپنا وظیفہ بنا لیں، عورتیں بھی سننے والی، مرد بھی۔ اور یہ آپ کو اجازت دیتا ہوں، بڑی شاندار آیات ہے، مزید اس کی تشریح کروں گا تو آپ تھکے ہوئے اور زیادہ جو ہے نا، ورنہ اس کے بارے میں اور بہت سی ہیں، ابو خزیمہ رضی اللہ کی پوری روایت ہے، لیکن آگے بھی تفسیر کرنی ہے نا، آگے بھی چلنا ہے، پھر انشاءاللہ آپ کو تو پتہ چلتی رہے، آپ تو تفسیر سنتے رہتے ہیں۔ اب میں سورہ یونس آپ کو سمجھاتا ہوں۔ سورہ یونس جو ہے، جو ہم نے شروع کی ہے، یہ قرآن پاک کی بڑی بہترین سورت ہے، اور اللہ رب العزت نے جو ہے یونس علیہ السلام کی نسبت سے اس کا نام رکھوایا۔ اگر کوئی بچہ جو پیدائشی طور پہ پاگل پن ہو اس کے اندر، اور وہ ڈولتا ہو، چلتا صحیح نہ ہو اور گر جاتا ہو یا عجیب و غریب حرکات کرتا ہو، ماں باپ میرے پاس لے کر آتے ہیں، بڑے پریشان ہوتے ہیں، تو یہ سورہ یونس روزانہ اس کو پانی پہ دم کر کے پلائیں اور تیل پہ دم کر کے اس کی ٹانگوں اور سر کی مالش کریں، انشاءاللہ 40 دن میں اللہ تعالیٰ اس کو بہترین کر دیں گے۔ ایسے کا علاج ڈاکٹر نہیں کر سکتے۔ سورہ یونس جو ہے، اگر کسی پہ عصیب آ جائے، جن کا بہترین شدید قسم کا اس پہ اٹیک ہو اور کوئی اس کو کنٹرول نہ کر سکتا ہو، سورہ یونس اس پہ پانی پہ دم کر کے اس کو پلائیں اور تیل سے اس کے سر کی مالش کریں اور اس کی ناف میں تھوڑے سے تیل کے قطرے ٹپکائیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جنات کے اثر کو زائل کر دے گا، ختم کر دے گا۔ سورہ یونس جو ہے
یہ پریشانیوں پہ بھی پڑی جاتی ہے۔ جب بہت زیادہ کوئی ٹینشن پریشانی میں ہو اور اس کی پریشانی کوئی دور نہ کر سکتا ہو اور اسے کوئی سبیل نظر نہ آتی ہو، وہ بیٹھ جائے، اپنے لوگوں کو، گھر کے لوگوں کو بٹھائے، 13 بار سورہ یونس کا ختم کرے، چاہے ایک بندہ پڑھے، چاہے 7 بندے، چاہے 13 بندے، تو یہ پڑھ کے دعا کریں، اللہ اجتماعی دعا کی برکت سے وہ پریشانی دور فرما دیں گے۔ اس میں اللہ رب العزت نے شروع میں فرما دیا، ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون، جو لوگ مطمئن زندگی دنیا میں گزارتے ہیں اور میری ملاقات سے بالکل نا امید ہیں اور ان کا دل ہی نہیں ہے کہ مجھ سے ملنا ہے، یاد رکھو اللہ بھی تم سے نہیں ملنا چاہتا، مأواہم النار، اللہ تمہارے لیے دوزخ کی تیاری کروا رہا ہے۔ تو اللہ سے ملاقات کے لیے موت ہے، موت، تو موت کی تیاری ہونی چاہیے۔ پھر اللہ نے خود فرمایا کہ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں تبلیغ کر رہا ہے، دیکھیے اللہ دعوت دے رہا ہے تمہیں جنت کی، دار السلام کی، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اب تمہاری مرضی ہے کون سیدھے راستے کی طرف آتا ہے۔ چرچ دیکھیے، آپ مندر کو دیکھیے، آپ بازاروں کو دیکھیے، آپ جو ہے نائٹ کلبوں کو دیکھیے اور مساجد کو دیکھیے، لوگ کہاں زیادہ جا رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں تو تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں، تمہیں دعوت دے رہا ہوں، تمہیں انویٹیشن تمہیں دے رہا ہوں۔ واللہ یدعو الی دار السلام، آؤ میری جنت کی طرف، میں نے تمہارے لیے مہمان خانہ بنایا ہے، میں تمہارے لیے اہتمام کیا ہے۔ آج وزیر اعظم صاحب، آج MNA صاحب، آج DC صاحب آپ کو تھوڑی سی دعوت دے دیں کہ آئیے گا، میں نے آپ کے لیے ایک سیمینار کیا ہے یا فلاں کی میرے شادی ہے، تو آپ دوڑے جاتے ہیں۔ اللہ دعوت دے رہا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، آؤ میری جنت کی طرف، کون تیاری کرتا ہے؟ پھر آگے اللہ رب العزت نے خود جو ہے اس کے اندر فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کا یہ فضل ہے، اور فضل کس کو کہا؟ قرآن کو۔ بعض کہتے ہیں حضور کی ذات کو رحمت کہا گیا، حضور کا آنا، قرآن کا ملنا، یہ فضل اور رحمت ہے۔ اگر کسی کے گھر میں بے برکتی ہو اور رزق کی کمی ہو تو یہ آیت کریمہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یہ روزانہ 70 بار پڑھ کے 7 دن دعا کرے، اللہ رزق کی وسعت کرے گا اور خوشحالی لائے گا، تنگی دور کر دے گا۔ اب جو حکمرانوں سے تنگ ہوتے ہیں لوگ، جو لوگ حکمرانوں سے اپنے جو ہے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، ہمارے ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، معیشت تباہ ہے، ہماری کوئی معاشرے میں عزت نہیں ہے دنیا میں، تو اب آپ اگر ان لوگوں سے تنگ ہیں اور یہ سیاستدان آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، ووٹ لے کر پھر آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو یہ دعا قرآن کی ہے، قرآن کی۔ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیات الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک، یا اللہ یہ فرعون اور اس کے لشکروں نے ہمیں بہت ذلیل کر دیا، ہمارا پیسہ لوٹ لیا، ہمیں دنیا میں پریشان کر کے رکھ دیا۔ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، یہ دعا کی تھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، موسیٰ علیہ السلام نے۔ یہ دعا جو بندہ ان لوگوں سے تنگ آئے گا اور یہ دعا پڑھے گا ربنا اطمس علی اموالہم، یہ 11ویں پارے کے ختم سے، سورہ یونس کے ختم سے 3 رکوع پہلے، یہ تیسرے رکوع میں یہ دعا ہے، اور اس کے آخر میں ہے ربنا اطمس علی اموالہم، اے اللہ ان کے مالوں کو چھین لے، یہ جنہوں نے بینک بیلنس بنایا ہے ہمیں لوٹ کے، عوام کو لوٹ کے، واشدد علی اموالہم، اور فرمایا ان کو پکڑ لے اور ان کو عذاب علیم دے دے۔ اللہ نے فرمایا قال قد اجیبت دعوتکما، اے موسیٰ آپ کی دعوت کو میں قبول کر رہا ہوں، آپ کی دعا کو، اور میں ان سے چھین رہا ہوں۔ اللہ نے ان سے چھین لیا تھا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے اس سورت کے آخر میں، اس سورہ کے آخر میں جو فرعون کے غرق ہونے کا ذکر ہے، اس کی ڈیڈ باڈی کا محفوظ کرنا تاکہ وننجی کا، تاکہ اللہ اس کو باقی رکھے قیامت تک آنے والوں کے لیے، آخر میں اللہ تعالیٰ نے جو رکوع بیان کیا سورہ یونس کا، وہ آپ بچہ بچہ پڑھ لیا کریں، ہر مرد عورت پڑھے۔ اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی، پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، یا کوئی حاجت ہے، آپ سورہ یونس کا آخری رکوع یا ایھا الناس، یہ جو یہاں سے شروع ہو رہا ہے قل یا ایھا الناس، اور یہاں سے آپ پڑھیں، اس میں اللہ تعالیٰ بار بار اپنی توحید کو ایسے بیان کرتا ہے،
اور اللہ فرماتا ہے بتاؤ کون ہے جو تمہیں پریشانی سے نکالتا ہے، کون ہے جو تمہیں تکلیف دور کرتا ہے، کون ہے جو تنگی دور کرتا ہے، بتاؤ۔ یہ ساری چیزیں اللہ بار بار بیان کرتا ہے۔ جو آخری رکوع کو روزانہ پڑھ کے ایک بار دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیں گے۔ اور پھر اگر کسی بات پہ استقامت نہ ہوتی ہو، استخارہ کرنا چاہتے ہوں، تو آپ سوچ رہے ہوں کہ یہ کام میرے لیے صحیح ہے یا نہیں، سورہ یونس کی آخری آیت وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، یہ 3 بار پڑھ کے دعا کر کے سو جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خواب میں سگنل دے دے گا، اور یہ پڑھ کے جو کام کریں گے اللہ اس میں تکمیل تک پہنچائے گا۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔